السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 184 تا 186 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جب آپ کوہ صفا پر قریش کے مختلف گھرانوں کو نام لے لے کر اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے، اور یہ اس وقت آپ نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے میرے محبوب اپنے جو قریبی ہیں، خاندان والے ہیں، کنبے والے ہیں، انہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤ، انہیں ڈراؤ۔ عبداللہ بن عباس بھی روایت فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب آپ نے مختلف خاندانوں کو آوازیں دے کر ایک ایک کا نام لے لے کر فرمایا، اے بنی فہر والو، اے بنی عدی، اے جماعت قریش، اے بنی کعب، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق اور توحید کی تبلیغ کی تو قریش مکہ آپ کو دیوانہ، مجنون کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ یہ سب کچھ سارے کام ایک اللہ ہی کر لے؟ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی اتنے بہت جو بت ہیں، یعنی معبود انہوں نے بنائے تھے، تو وہ کوئی پاگل تھے؟ تو ان آیات میں رب العالمین قریش مکہ کے گمراہ کن جو خیالات ہیں یا عقائد ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور تدبر فکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کا ساتھی، ان کا محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کوئی جنون وغیرہ نہیں ہے، یعنی عقل کے اندھو ذرا غور تو کرو، یہ وہی آدمی ہے میرا پیغمبر جس نے اپنی زندگی کے ابتدائی 35-40 سال تمہارے اندر گزارے اور تم انہیں صادق اور امین کہہ کر پکارتے رہے ہو، تو آج وہ تمہیں اللہ سے ڈرانے آیا ہے، تمہیں اپنے انجام سے ڈرانے آیا ہے، تو آج تم انہیں مجنون یا پاگل کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر تمہیں ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، مبین واضح طور پر تمہاری اصلاح کرنے والا۔ اولم ینظروا، کیا تو نے نہیں دیکھا، فی ملکوت السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی جو سلطنت ہے، وما خلق اللہ من شیء، اور وہ چیزیں جو تمام زمین میں ہیں وہ سب کی سب اللہ نے ان کو بنایا ہے، وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اقترب اجلہم، ان کا مقرر وقت قریب آپ پہنچا ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں انہیں بتا دیں، یعنی اجل جو ہے اسے قیامت سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت نمبر 34 میں بھی یہ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر چیز کے لیے اجل ہے، یعنی ہر چیز کا اختتام ہے، اس کی موت ہے، معین وقت ہے اس کا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اس دنیا کا بھی ایک معین وقت ہے، عنقریب اس سب کو اللہ تعالیٰ سمیٹ لیں گے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
اور اب اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے اپنے محبوب کے ذریعے قرآن مبین کو واضح طور پر تمہارے تک اپنا کے ذریعے سے، یعنی قرآن کے ذریعے تمہارے تک اپنا پیغام پہنچا دیا، یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے 35 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا، تو تمہیں صادق اور امین اس کو سمجھتے رہے، مانتے رہے، اپنی ایمانتیں اس کے پاس رکھتے رہے، اور آج تمہارے نزدیک وہ مجنون یا پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، اس سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو یہاں گمراہ کرنے سے مراد وہی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر لوگ اس کو مان لیں تو بہت اچھی بات، اگر نہیں مانتے تو اللہ انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب سے دوچار کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں سمجھیں، سوچیں، فکر کریں۔ اگر پھر بھی وہ نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العالمین ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، پھر ان کو اللہ آسائش دے دیتے ہیں، زمانے میں دولت کی فراوانی دے دیتے ہیں، ان کے ہر کام جو ہے ان میں اللہ تعالیٰ آزادی دے دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ترقی کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کی اچانک پکڑ آ جاتی ہے۔ اور یہ جو پکڑ ہے، اسی پکڑ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت گمراہ کر دے، جس کو پکڑ لے، اور یہ انسان کی اپنی ہٹ درمی تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ سب کچھ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ انسان سدھرنے والا نہیں ہے، تو اچانک اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے۔ یعنی یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو تھوڑی سی ڈھیل دوں گا، وہ تاکہ سرکشی میں آگے چلے جائیں، پھر اللہ کی اچانک پکڑ آ جائے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے حکام کس طرح اسلوب بدل بدل کر وضاحت فرما رہے ہیں تاکہ انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے مجھے یہ نہیں پتہ تھا، وہ نہیں پتہ، ایسے پتہ ہوتا تو یہ کر لیتا۔ ہمارے لیے یہ ساری باتیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، تو ہمیں قرآن کا مطالعہ بترجمہ کرنا چاہیے۔ اور میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں اس میں سے سادہ ہیں، وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ چلو کوئی فقہی مسائل ہیں، ان سے آپ علماء کی طرف رجوع کریں، ان کو چھوڑ دیں۔ ویسے ہماری روزمرہ زندگی کے لیے، ہمارے قید اور ایمان کے لیے عام فہم جو صورتیں ہیں، عام فہم جو آیات ہیں، وہ کافی ہیں۔ تو فقہی مسائل میں نہ الجھیں، جہاں کبھی ضرورت پڑے تو علماء اکرام سے، اہل حق سے آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو یہ قریش مکہ کا اللہ تعالیٰ حال بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ قانون، یہ ضابطہ آج کے مسلمان کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ بات کو نہیں مانتا، نہیں سمجھتا، ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کی تھوڑی سی رسی ڈھیلی کرتا ہوں تاکہ وہ سرکشی میں بڑھ جائے، اور پھر اچانک اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔